اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائے۔ اللہ نے قوموں کو مختلف بیماریوں اور فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کو بیان فرمایا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی قوم کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے، تو ہماری عادت یہ ہے کہ اول ان کو دنیا ہی میں مالی اور جانی تنگی و بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بأسا کے معنی ہے فقر و فاقہ، ضرہ کے معنی ہے بیماری و مرض۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ جا بجا اسی معنی میں آیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی معنی بیان فرمایا ہے۔ بعض اہل لغت نے کہا بأسا سے مراد اموال میں پہنچنے والی مصیبت، مثلا فقر و فاقہ، تنگ دستی، مفلسی اور قحط وغیرہ ہے۔ ضرہ سے مراد انسانی بدن کو نقصان پہنچانے والی اشیاء، مثلا بیماری، مشقت، تکلیف، مصیبت اور جنگ وغیرہ ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء، اور کہنے لگے کہ یہ تکلیف اور راہ تو ہمارے باپ دادا کو پہنچی ہے۔ فسرا ضرا، سرا، ضرا تکلیف، سرا راحت۔ فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اس آیت میں نافرمان قوم پر آزمائش کے دوسرے طریقہ کا بیان ہے۔ بیماری اور فقر و فاقہ کو تندرستی اور آسودگی میں تبدیل کر دیا جاتا تو اس پر نافرمانی کہتے کہ ماضی میں ہمارے آباء و اجداد پر بھی ایسی راحت و تکلیف آتی رہتی تھی، پھر اللہ کی طرف سے اچانک ان نافرمانوں پر عذاب آیا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر خوشحالی آتی ہے تو ان کے دل میں اللہ کے احسانات کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس وقت حق بات کو قبول کرنے کے لیے نسبتاً زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو بدحالی کے بعد خوشحالی کی نعمت بھی عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ شکر گزار بن سکے۔ حالات کے اس تبدیل سے بعض لوگ سبق حاصل کر کے راہ راست پر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ ضدی طبیعت کے لوگ ان باتوں سے کوئی سبق نہیں سیکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دکھ سکھ اور گرم سرد حالات تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی پیش آ چکے ہیں، انہیں خواہ مخواہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ قرار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول لیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اس آیت میں ایمان اور تقوی کی برکات کا ذکر ہے کہ آسمان و زمین سے برکتوں کی عطا کیے جانے کا وعدہ ہے، لیکن کفر کی روش پر ڈٹے رہنے والے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی ایک حد کے قائم کرنے سے اتنی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جتنا 40 دن کی بارش سے ہوتا ہے۔ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا، تو کیا بستی والے بے خوف ہو گئے
کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچے، وَهُمْ نَائِمُونَ، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ نافرمانی پر اللہ کے عذاب کے اچانک آ جانے پر خبردار کیا گیا ہے، اور تنبیہ کو نظر انداز کرنے پر رات کے وقت نیند کی حالت میں عذاب کے بھیجے جانے کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کی نافرمانی اور تکذیب کے بعد عذاب الہی سے کسی وقت بھی بے خوف نہیں رہنا چاہیے، نہ جانے رات یا دن میں کسی وقت بے خبری میں عذاب الہی آ جائے۔ کیا ہی تکذیب کرنے والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ عیش و آرام میں مشغول ہو یا اپنی خوابگاہ میں استراحت کر رہے ہو اور اچانک عذاب الہی سے دوچار ہو کر ہلاک ہو جائے؟ کیا انہیں اللہ کی تدبیر سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا؟ اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ، یا کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے؟ وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ بے فکری اور غفلت کی نتیجے میں دن دہاڑے بھی عذاب بھیج دیے جانے کی تنبیہ ہے، یعنی جب عیش و آرام میں غافل پڑے سو رہے ہو یا دنیا کے کاروبار اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اس وقت اللہ کا عذاب ان کو دفتن آ گرے۔ اس بات سے یہ لوگ کیوں ڈر اور بے فکر ہو رہے ہیں، حالانکہ جن اسباب کی بنا پر گزشتہ اقوام پر عذاب آئے ہیں وہ ان مشرکین مکہ میں بھی موجود ہیں، یعنی کفر و تکذیب اختیار کرنا اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، مقابل اور جنگ و جدال وغیرہ کرنا۔ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا کی تمام نافرمان قوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے کفار کو تنبیہ ہے، اللہ کی گرفت اور تدبیر سے بے فکر وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خسارہ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اصل میں مکر استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا رہے کہ سب اچھا ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا ان لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوئی، یرثون الارض، جو وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، یرثون الارض زمین کے وارث ہوئے، من بعد اہلہا، وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد، اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، یہ بات کہ اگر ہم چاہے تو ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے تو وہ سن ہی نہ سکے۔ اس آیت میں سابقہ اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ظلم و زیارتی اور نافرمانی سے باز نہ آنے پر کفار و منکرین کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قبول حق کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ حق کے انکاری رہتے ہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کفار اپنے سر میں لگے ہوئے حسی کانوں سے سنتے تھے اور سنتے ہیں، لیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور اسے گوش دل سے نہ سنا، اور انہیں تسلیم کرنے و حق پر ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہم، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقینا ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو اس پر ایمان لانے والے نہ تھے جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیت میں جھٹلانے والوں کا بیان ہے کہ واضح دلائل لانے کے باوجود سابقہ امتوں نے رسول کی تکذیب کی، چنانچہ پتہ چلا کہ جان بوجھ کر حق کو جھٹلانا انسان کو سخت دل اور ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، اور ہم نے ان کی اکثری کو وعدہ کا پابند نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اس آیت میں نافرمانوں کی اکثریت کا عہد کی پاسداری نہ کرنے کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام نے اس عہد سے مختلف عہد مراد لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد وہ ازلی عہد عہد میثاق ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت تمام ارواح سے لیا تھا کہ الست بربکم، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ اس وقت سب نے اقرار کیا تھا مگر دنیا میں آ کر اکثر نے فراموش کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عہد سے مراد عہد ایمان ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس میں عہد سے مراد عہد ایمان و طاعت مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد سے مراد وہ اقرار ہے جو آدمی ایمان قبول کرتے ہوئے کلمہ شہادت کے الفاظ میں اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔